الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظیفہ دوستوں کی بارگاہ میں ایک خاص اور اہم سبق دینے لگا ہوں۔ دوستو، یہ وظیفہ خاص کر محبت کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو صرف 2 دن کرنا ہے، صرف 2 دن، اور یہ ایک ایسا مجرب ترین عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز دوسرے دن آپ اس وظیفے کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ محبت کا کڑاکے دار یہ وظیفہ ہے، اور 2 اسم اعظم ہیں، 2 اسم اعظم انشاءاللہ العزیز۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جائز محبت کے لیے کریں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے، یا بیوی میاں سے روٹھی ہوئی ہے، یا پھر جناب علی گھر کے اندر نا اتفاقیاں ہیں، نچاکیاں ہیں، یا پھر جناب علی کوئی جائز محبت، مثال کے طور پر کوئی رشتہ دار روٹھا ہوا ہے، اس کو منانے کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جائز محبت کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے وظیفہ کرنا جائز ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ناجائز محبت کے لیے وظیفہ کرنا ہی گناہ ہے۔ کوشش فرمائیں جائز مقصد کے لیے کریں۔ انشاءاللہ جب جائز مقصد کے لیے آپ کریں گے تو دوسرے دن آپ اس کا کرشمہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ صرف 2 دن کا وظیفہ ہے، بس زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ کو۔ کوشش فرمائیں، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے کہ جب شرائط کے ساتھ آپ کریں گے تو پھر اس میں انتہا درجہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک تو رجت کا معاملہ نہیں بنے گا، کیونکہ رجت کا مسئلہ بنتا ہی اس لیے ہے کہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا، یا پھر شرائط چھوڑ دی ہیں بالکل ہی، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا کہ جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر جناب علی وظیفہ کرتے کرتے ہی چھوڑ دیا ہے، یا پھر ناجائز مقصد کے لیے کیا۔ اس معاملات میں بھی رجت ہوتی ہے۔ جب رجت ہو جائے گی پھر جناب علی آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہے، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ رجت کا معاملہ ایک ایسا ہوتا ہی ایسا ہی، جتنے وظیفے کرتے جائیں گے وظیفہ الٹا اثر کرتا جائے گا، جتنے وظیفے کرتے جائیں گے وظیفہ الٹا اثر کرتا جائے گا۔ ہوتا رجت کا معاملہ ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے، نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب تو الحمدللہ تحفظ اسلام کے نام پر ہم نے ایک ادارہ بھی زیر تعمیر کیا ہے، الحمدللہ اس وقت بھی زیر تعمیر ہے، تحفظ اسلام، تاکہ جتنے بھی ہمارے دوست سننے والے ہیں، جو اس میں حصہ ڈالنے والے ہیں، جو حصہ نہیں ڈالنے والے، ان کے لیے بھی صدقہ خیرات اور جناب ان کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے۔ اور تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، کہ جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن کوشش کریں کہ جائز مقصد کے لیے کیا کریں، ناجائز کے لیے نہ کیا کریں۔ جائز مقصد کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ مولا کریم فضل فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور وظیفہ کو کئی دوست اب آپ بار بار کومنٹ میں اجازت کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اجازت دے دیں، اجازت۔ میرے وظائف کرنے کی اجازت ہے، بس صرف کومنٹ کے اندر سبحان اللہ لکھ دیا کریں، بس اجازت ہی اجازت ہے۔ ایک تو فائدہ ہوگا کہ لفظ سبحان اللہ لکھنے پر بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی، اور ساتھ سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھ بھی لیا کریں۔ ایک تو نیکی بھی مل جائے گی اور اجازت بھی مل جائے گی وظیفے کی۔ کوشش کریں۔ اور آج کی وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو کوشش فرمایا کریں، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ کوشش فرمائیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین،
گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ انسان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ کوشش فرمائیں، انشاءاللہ العزیز صرف ایک مرتبہ اس وظیفے پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ان شرائط کے ساتھ، پھر دیکھیں کرشمہ ہی کرشمہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے انسان کو دنیا میں کافی سارے مقاصد حاصل ہوتے ہیں انسان کے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کوشش فرمائیں یار، بہت ٹائم نہیں لگتا، بہت زیادہ تو 10 دن لگ جائیں گے بس۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اسم اعظم کو پڑھتے رہنا ہے۔ یہ شرط میں سے اس لیے بتایا ہے کہ لازمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان شرائط پر آپ عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی سے دوسرے دن آپ اس کا کرشمہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ شرط یہ ہے کہ جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، نماز عشاء کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر جناب علی اس شخص کا تصور کر کے جس شخص کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہ کھلانے کی ضرورت ہے نہ پلانے کی ضرورت ہے، 7 سمندر پار کیوں شخص نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر بھی اثر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس کا تصور کر کے گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں بس ایسے ہو کہ ادھر رب سے لین ہو اور اپنے رب سے ہی اس شخص کو مانگنا، بشرط کہ جائز ہو۔ شادی کے لیے جناب علی یا شوہر بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے، بیوی شوہر کے لیے کرنا چاہتی ہے، یا بہن بھائیوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جائز مقصد ہو۔ اور پھر اس جناب علی ان 2 اسماء اعظم کو 541 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 541 مرتبہ ان اسماء اعظم کو پڑھنا ہے، یا ودود ہو یا سلام ہو، یا ودود ہو یا سلام ہو، یا ودود ہو یا سلام ہو، 541 مرتبہ۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں۔ یعنی رات کے وقت صرف 2 راتوں کو کرنا ہے، اور دن کے وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اسم اعظم کو پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے نا، انشاءاللہ دوسرے دن آپ اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔